أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمامی احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع حضرت آدم علیہ السلام اور جنگل کے جانوروں کا واقعہ ہے۔ تو آپ احباب توجہ سے اس پوری ویڈیو کو سماعت کیجئے گا کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو جنگل کے سارے جانور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے سب کے لیے خیر و برکت کی دعا کی اور ان کو نواز دیا۔ تو اسی طرح ہرنیوں کا ایک ٹولہ وہ بھی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی زیارت پاک کے لیے حاضر ہوا۔ تو اللہ کے نبی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کے صدقے اور دعا کے صدقے ان کو مشک نافع عطا کر دیا۔ وہ خوشبو جو بہت ہی زیادہ قیمتی اور سب خوشبوؤں سے اچھی خوشبو ہے۔ تو جب وہ ٹولہ اپنے واپس دوسری ٹولیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان پہلے ہرنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے یہ اتنی اچھی اور پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پہلے تو یہ خوشبو آپ سے نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہماری پشت پر ہاتھ پھیرا اور ہمارے لیے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دعا کی برکت سے اور ان کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے ہمیں مشک نافع عطا کیا ہے، یہ خوشبو پیاری عطا کی ہے۔ تو پہلی ٹولی نے جب یہ بات بتائی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ مشک نافع حاصل کرنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ تو اسی طرح دوسرے ہرن بھی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، لیکن ان کو یہ مشک نافع حاصل نہ ہو سکا۔ تو احباب ذی وقار وہ پہلا ٹولہ جو ہرنوں کا تھا جن کے پاس مشک نافع تھا، جب دوسرے ہرن ان کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں تو وہ خوشبو حاصل نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری نیت جو تھی وہ صرف مشک نافع حاصل کرنے کے لیے تھی، نہ کہ اللہ کے نبی حضرت آدم کی زیارت کے لیے تھی۔ تو احباب ذی وقار اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی بندہ اپنے عمل صالح کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہی نہیں بلکہ اس کے لواحقین کے لیے، اہل و عیال کے لیے اور جتنے احباب جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش بنا دیتا ہے۔ اور جن کی نیت صاف نہیں ہوتی بلکہ کچھ دنیاوی مال حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے تو ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے مطابق راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے نیک بنائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔